اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج ہماری بات نوع عاشر افعال ناقصہ میں ہے۔ کل کے درس میں ہم نے پہلا فعل ناقص کانا کے بارے میں پڑھا تھا۔ مختصر نکات آپ کی خدمت پیش کر دیا جاتے ہیں۔ کل کے درس کے ہم نے فعل ناقص کی تعریف کو پڑھا۔ فعل تام کسے کہتے ہیں، فعل ناقص کسے کہتے ہیں، فعل ناقص کو فعل ناقص کیوں کہا جاتا ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا، اور پھر ان کے عمل کو پڑھا، فعل ناقص کیا عمل انجام دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ 13 فعل ہیں، اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ فعل ناقص ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو اپنا معنی پورا کرنے کے لیے ایک جملہ چاہیے ہوتا ہے، مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، اور اکیلا ان کے فاعل اگر ذکر کر دیا جائے تو معنی مکمل نہیں ہوتا۔ حدث کا معنی نہیں رکھتے، لیکن ماضی کا معنی یا جو ایک فاعل اس کے اندر موجود ہوتا ہے، فعل کے اندر وہ موجود ہوتا ہے، لیکن حدث ان کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک اور فعل ہم لاتے ہیں، ایک اور جملہ ہم لاتے ہیں تاکہ یہ اپنا معنی مکمل کر سکیں۔ اس وجہ سے ان کو فعل ناقص کہا جاتا ہے۔ بہرحال کل ہم نے کانا کے احکام کو پڑھا۔ سب سے اہم وہی کانا ہے، قرآن مجید میں اس کا استعمال بہت زیادہ وارد ہوا ہے۔ آج کے درس میں ہم دوسرا فعل ناقص اور اس کے بعد میں آنے والے فعل ناقص جو ہیں ان کو ملاحظہ کریں گے۔ سب سے پہلا جو آج ہم پڑھ رہے ہیں فعل ناقص وہ سارا ہے، تو اس کے نکات ہم بیان کر دیتے ہیں۔ اس کا فونٹ میں اگر عربی فونٹ رکھ دوں تو پڑھنے میں اور لکھنے میں پڑھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ سارا کا معنی پہلے ہم جان لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شے ایک حقیقت سے دوسری حقیقت میں تبدیل ہو جائے تو اس معنی کو بیان کرنے کے لیے سارا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال نے جو کتاب میں بیان کی ہے، پہلے ہم وہ مثال دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کان الفقیر غنیا، چلیں یہ تو کانا ہے۔ فرماتے ہیں وثانیہما، کانا دوسرا معنی سارا میں دیتا ہے، لیکن یہ کانا کی بحث ہے ابھی تک۔ آگے ہم دیکھتے ہیں سارا کہاں سے شروع ہو، یہاں سے ہو رہا ہے۔ سارا وہی للانتقال، ایک حقیقت سے دوسری حقیقت میں انتقال، تبدیل ہو جانے کو سارا بیان کرتا ہے۔ کیسے؟ فرماتے ہیں صارت تینو خضفن، یہ مثال میں لکھ دیتا ہوں، جیسے صارت تینو خضفن۔ اب تین کہتے ہیں مٹی کو، خضف کہتے ہیں اس کی ایک ایسی شکل جس میں وہ کھنکھناتی ہے، آواز دیتی ہے، یا جس کو ہم ٹھکری بھی بولتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تین یا مٹی کس میں تبدیل ہو گئی؟ ٹھکری میں بدل گئی۔ اب پہلے وہ کیا تھی؟ تین تھی، مٹی تھی، اب خضف میں تبدیل ہو گئی ہے۔ تو اس معنی کو بیان کرنے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ فعل ناقص سارا استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر تین کیا ہے؟ مرفوع ہے، اور خضفن کیا ہے؟ منصوب ہے۔ تین اس کا اسم ہے، اور اصل میں کیا ہے؟ تینوں خضفن، یہ مبتدا خبر ہے۔ اب اس پر جب سارا داخل ہوا ہے تو تین، اس کے مبتدا کو اس نے اپنا اسم بنا کر رفع دیا ہے، اور خبر کو اپنی خبر بنا کر اس کو نصب دیا ہے۔ جی، اس کی مثال ہم قرآن مجید سے بھی لیتے ہیں۔ سارا، یہ ایک اور نقطہ بھی یہاں پر میں بیان کرتا چلوں اس سے پہلے کہ ہم قرآن مجید کی مثال کی طرف پڑھیں، کہ سارا کبھی تامہ کے طور پر بھی تامہ واقع ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ کانا بھی تامہ واقع ہوتا ہے۔ تامہ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اس کو مبتدا خبر کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں پر یہ فعل تام کے طور پر آیا ہے، وہاں پر یہ فعل ناقص نہیں ہے، وہاں پر یہ فعل تام ہے، اس کو صرف مبتدا خبر کی ضرورت نہیں ہوگی وہاں پر، بلکہ اگر فاعل اس کا ذکر کر دیں تو وہیں پر یہ اپنا معنی
مکمل کر لے گا دوسرے افعال تام کی طرح اس کو بھی کسی دوسری چیز کی احتیاج نہیں ہوگی۔ بہرحال ابھی ہم ناقصہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ 5ویں نمبر صورت ہے اور اس کی آیت نمبر 30۔ اس میں ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے فعل ناقص تامہ کو کس طور پہ استعمال کیا ہے۔ جی ہاں، مجھے لگتا ہے کہ یہ مثال اصبحہ کی ہے، تو یہ مثال اس مورد کی نہیں ہے، سارہ کی نہیں۔ ایک اور مثال میں نے نکالی ہے سورہ مومنون سے، تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اصل میں شاید وہ مثال نہ ہو۔ تو سورہ مومنون آیت نمبر 40 ہے اس کی، تو اس کی مثال کو دیکھتے ہیں کہ جی ہاں یہ بھی اصبحہ کی ہے، معذرت۔ تو یہاں پر ہم وہی مثال اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سارہ کی مثال میں انشاءاللہ دوبارہ لے آتا ہوں قرآن مجید سے اگلے درس میں اگر مجھے یاد رہا۔ بہرحال یہ سارہ جو ہے نا کس کام کے آتا ہے؟ اگر تامہ نہ ہو، ناقصہ ہو، تو آپ کہتے ہو کہ اگر کوئی چیز ایک پہلے حقیقت رکھتی تھی، مثلا پہلے مٹی تھی، یا مثلا ایک کتا ہے، اب وہ نمک کے کان میں جاتا ہے تو اس کا استحالہ مثلا ہو جاتا ہے، تو پہلے وہ مثلا کتا ہے، نجس ہے، اس کا کھانا پینا بھی حرام ہے کیونکہ نجس ہے، نجس العین بھی ہے۔ تو اگر وہ کئی سال مٹی نمک کی کان میں پڑا رہتا ہے اور کان میں نمک بن جاتا ہے، تو وہاں پر کیا ہے، اس کا استحالہ جب ہو جاتا ہے تو ایک حقیقت سے چونکہ دوسری حقیقت میں چلا گیا، تو اس لیے اس معنی کو بیان کرنے کے لیے ہم وہاں پر کیا لائیں گے، سارا لے آئیں گے۔ یا مثلا ہم کہیں کہ فقیر غنی ہو گیا، پہلے فقر میں مبتلا تھا تو اب غنی ہو گیا، تو یہ بھی کیا ہوگا، وہاں پر ہم کہیں گے کہ سارا ہم اس معنی کو بیان کرنے کے لیے لے آئیں گے۔ سارا الغنی و فقیرن، فقیر غنی ہو گیا، ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف چلا گیا۔ صحیح، اگلے فعل ناقص کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ یہ جو ہے تیسرا، چوتھا اور پانچواں، تیسرا، چوتھا اور پانچواں فعل ناقص کون سے ہیں؟ اصبح، امسا، اضحیٰ۔ یہ تین کیا ہیں؟ یہ اوقات کے ساتھ مختص ہیں، یہ تین اوقات کے ساتھ مختص ہیں۔ اصبح جیسا کہ معلوم ہے، اصبح صبح کے معنی میں، اور اضحیٰ ظہر کے معنی میں، یا چاشت، جس کو بھی چاشت بھی اس کو کہتے ہیں، چاشت کے معنی میں۔ اور امسا رہ گیا، امسا کیا ہے؟ امسا شام کے معنی میں۔ یہ تین اوقات کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر آپ نے بتانا ہو کہ مجھے یہ کام کرتے کرتے ہوئے صبح ہو گئی، تو آپ کہتے ہیں کہ اصبح آپ لاتے ہیں۔ آگے مثالیں ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ یا اگر آپ کام کرتے کرتے ہوئے آپ کو ظہر ہو گئی، چاشت کا وقت ہو گیا، ضحیٰ آپ استعمال کریں گے۔ اضحیٰ امسا ہے، اسی طرح سے یہ بھی کس کے لیے آتا ہے؟ شام کے معنی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ مثالیں جو انہوں نے دی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں اصبح زید غنیا، اصبح زید غنیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی زید نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ غنی ہو گیا تھا۔ یعنی کیا کر رہا تھا؟ مثلا کوئی ایسا کام کر رہا تھا، جب صبح ہوئی تو وہ غنی ہو چکا تھا۔ اس معنی کو بیان کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہو؟ اصبح لے آتے ہو۔ امسا کی انہوں نے اضحیٰ کی کیا مثال دی ہے؟ اضحیٰ کی مثال دی ہے کہ اضحیٰ زید حاقما، کہ زید نے اس حالت میں چاشت کا وقت، اس نے چاشت کی وقت میں وہ اس حالت میں داخل ہوا کہ وہ حاکم ہو چکا تھا۔ یا امسا کی مثال نے دی ہے کہ امسا زید قاریان، کہ زید کو قرات کرتا رہا شام تک۔ مثلا جب شام ہوئی تو وہ کیا کر رہا تھا؟ قرات کر رہا تھا۔ اس کا بھی وہی ہے سلسلہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں بعض اوقات تامہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ جس طرح سے بقیہ افعال ناقصہ کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ وہ
فعل تام کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ایک تیسرا معنی جو ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے وہی سارا کے معنی میں ہمیں استعمال ہونا۔ اس وقت یہ اوقات کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ سارا، وہی سارا کا کیا معنی تھا؟ انتقال الشیء الی شیء آخر، یعنی ایک شے کا کسی دوسری شے کی حقیقت میں بدل جانا۔ ایک حقیقت تھی پہلے، وہ کسی اور حقیقت میں بدل جائے تو اس کے لیے ہم سارا لے آتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ تینوں اپنے اوقات کے معنوں کو چھوڑ کر سارا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے اصبح الفقیر غنیا، یہاں پر اصبحہ ہے تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر یہ سارا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے یہاں پر؟ کس کے معنی میں آیا؟ سارا کے معنی میں۔ اس کی قرآن مجید سے اگر مثال ہم لے سکیں تو وہ لے لیتے ہیں، سورہ ملک ہے اور آیت نمبر اس کی سورہ ملک 67 نمبر سورہ قرآن مجید کی آیت نمبر اس کی 30 ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سارا کے معنی میں ان کا استعمال واقع ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا، کہہ دیجئے بتلاؤ کہ اگر تمہارا یہ پانی زمین میں جذب ہو جائے۔ اب ایک حقیقت میں ہے پانی، دوسری حقیقت میں چلا جاتا ہے، زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ صبح کا معنی تو نہیں دے رہا ہے، یہاں پر کس کا معنی دے رہا ہے؟ ایک حقیقت میں موجود ہے پانی، مثلا مائع کی حالت میں، اب جب زمین میں چلا گیا اب تو وہ مائع نہیں رہا، کسی اور حقیقت میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اصبحا سارا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کس کے معنی میں؟ سارا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ ملک آیت 30۔ چلیں صحیح ہے۔ اس کے بعد ہم اصبحا کی مثالیں لے لیتے ہیں جو ہم نے اشتباہاً سارا کے ذیل میں پڑھی تھیں کہ اصبحا کس معنی میں آتا ہے۔ اصبحا کا معنی ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ دیگر اگر الفاظ فعل ناقص نہیں ملتے تو کم از کم ان کو ہم دیکھ لیں ایک دفعہ۔ سورہ مائدہ 30 آیت نمبر ہے اس کے ذیل میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اصبحا کس معنی میں واقع ہوا ہے۔ اپنے حقیقی معنی میں یعنی اوقات کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے یا کسی اور معنی میں استعمال ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فقتلہ فاصبح من الخاسرین، کہتے ہیں کہ پس وہ، جی ہاں، چنانچہ اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل کی ترغیب دی تو اسے ہی قتل کر دیا، اسے قتل ہی کر دیا۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حابیل اور قابیل کی بات ہو رہی ہے کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اس کے نفس نے اس کو ترغیب دی۔ فاصبح من الخاسرین، پس وہ کن میں سے ہو گیا؟ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ تو یہ یہاں پر ہو گئے کس کے معنی میں آ رہا ہے؟ سارا کے معنی میں آ رہا ہے اصبحا، کیونکہ یہاں پر ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اصلی معنی میں مثلا یہ صبح کا معنی بتا رہا ہے، بلکہ یہاں پر اصل میں یہ ہے کہ پہلے وہ مثلا مومن تھا یا ٹھیک تھا، کم از کم فاسق نہیں تھا، تو اب وہ ایک اور حقیقت میں تبدیل ہو گیا، جب قاتل بن گیا تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پہلے اگر اس پر خدا کی رحمت تھی تو اب اس پر لعنت برس جائے گی۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ ایک حقیقت سے دوسری حقیقت میں جب قابیل تبدیل ہوا، انتقال اس کا ہوا ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اصبحا اس معنی کو بیان کرنے کے لیے وارد ہوا ہے۔ اگلے فعل ناقص کی طرف ہم جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ 6 چٹا، اگر اس کو میں نیچے کر دوں تو بہتر ہے۔ زلہ اور باتا، یہ دو ہم اکٹھے پڑھیں گے کیونکہ ان دونوں کا اکٹھے پڑھنا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں زلہ اور باتا دن اور رات کا معنی بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ زلہ دن کے معنی کو بیان کرنے اور باتا رات کے معنی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے اس کی مثال جو کتاب میں وارد ہوئی ہے پہلے وہ دیکھتے ہیں ہم۔ فرماتے ہیں زل زید قاتبا،
فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کتابت حاصل ہوئی زید کو دن کے وقت، یعنی ذلّ زید کاتباً، جب زید لکھ رہا تھا تو اس وقت کون سا وقت تھا؟ نہار کا وقت، یعنی دن کا وقت تھا۔ ذلّ زید کاتباً، دن کے اوقات میں زید لکھ رہا تھا۔ اسی طرح سے باتا ہے، باتا زید نائمن، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب خود بتا رہے ہیں، حاصل نومہ فی اللیل، کہ زید کو نیند کس وقت حاصل ہوئی؟ رات کے وقت میں حاصل ہوئی، اس کا یہ مطلب ہے۔ باتا زید نائمن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی زید نے رات کی اس حالت میں کہ وہ سو رہا تھا، ای حاصل نومہ، یعنی اس کو نیند حاصل ہوئی رات کے وقت میں۔ تو یہ دن اور رات کے معنوں کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، جیسے ذلّ زید کاتباً، یا مثلا بات زید نائمن۔ فرماتے ہیں دوسرا معنی ان کا یہ ہے کہ سارا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ سارے اکثر ہم اگر سارے نہ کہیں تو اکثر فعل ناقص کیا ہوتے ہیں؟ اصبح کے معنی میں آتے ہیں۔ تو اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں، شاہد مثال، کیونکہ قرآن سے لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر قرآن میں بھی استعمال ہوئے ہیں یہ دونوں کس کے معنی میں؟ اپنے اصلی معنی سے ہٹ کر کسی اور معنی میں قرآن مجید میں بھی اگر استعمال ہوئے ہیں تو پھر وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ تو اس معنی کو ہمیں ضرور ملاحظہ کرنا چاہیے کہ اگر اپنے معنی سے ہٹ کر کسی اور معنی میں آئے ہیں تو ہم بیان کریں گے دراصل ان کے دو معنی ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ کظیم، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خبر دی جاتی ہے تو مارے غصے کے اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ ظل وجہہ مسودہ، ان کا چہرہ ہو جاتا ہے مسودہ، سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اب پہلے مثلا ان کا چہرہ کیا تھا؟ مثلا وہ پہلے خوشحال بیٹھے تھے یا ان کا چہرہ مثلا کھلکھلا رہا تھا، لیکن اب ایک حقیقت سے وہ دوسری حقیقت کی طرف منتقل ہو گئے اور غصے میں آ گئے، ان کا منہ سیاہ ہو گیا۔ تو بیٹی کی ولادت کو سن کر ان کو اچھا نہیں لگتا، مشرکین عرب جاہلیت کو۔ تو جب وہ ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف منتقل ہوئے تو اس کو بیان کرنے کے لیے ذلّ استعمال۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر دن اور رات کے معنی میں نہیں آ رہا، کس معنی میں آ رہا ہے؟ آ رہا ہے سارا کے معنی میں، کہ ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف انتقال ہونا ہے یہاں پر۔ صحیح ہے۔ ذلّ، اس کی مثال ہم دیکھ رہے تھے نحل سورہ، ذلّ کا سارا کے معنی میں استعمال ہونا، سورہ نحل آیت 58۔ آخری جو ہمارے پاس جو آج کے درس میں آخری ہے، آگے ابھی ہیں، ابھی تک ہم نے کتنے پڑھ لیے ہیں؟ کانا، سارا، اصبح، امسا، اضحا، 5 یہ ہو گئے، ذلّ اور باتا 7۔ تو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں 8واں۔ کون سا پڑھ رہے ہیں؟ 8واں، جو آج کے درس کا ہمارا آخری ہوگا، مادام۔ یہ فعل ناقص ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ کس کے لیے آتا ہے؟ یہ توقیت شے کے لیے آتا ہے۔ یہ توقیت شے کیا ہوتی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اگر ایک شے اس وقت تک قائم ہے تو دوسری جو شے ہے وہ بھی اس وقت تک قائم رہے گی۔ وقت دے رہے ہیں ایک شے کو آپ، توقیت شے یعنی ایک شے کا وقت مقرر کرنا۔ جو دقیق الفاظ یہاں پر استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں کہ وَهِيَ لِتَوْقِيتِ شَيْءٍ، ایک وقت شے کے لیے وقت مقرر کرنا، ایک ثابت مدت کے لیے، خبر کے لیے، لِاسْمِهَا۔ مثلا آپ کے پاس ایک خبر ہے، اس کے لیے آپ ایک شے کو معین وقت کے لیے ثابت قرار دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ما دامہ لے آتے ہیں۔ یہ جو مثال انہوں نے دی ہے، سب سے پہلے ہم اس کو دیکھیں، پھر ہم اس جملے کی طرف آتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے، مثال سے واضح ہو جائے۔ اجلس ما دام زید جالسا، تو بیٹھ جب تک زید بیٹھا ہے۔ اجلس،
ما دام زیدن جالسن معذرت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ تو بیٹھ جب تک زید بیٹھا ہے. مادامہ کا اگر آپ اردو میں ترجمہ کرنا چاہیں، اردو میں اس کا ترجمہ بنتا ہے جب تک. اب جب اردو میں آپ جب تک کا جملہ لے آتے ہو، مثلا آپ کہتے ہو کہ جب تک تم پاس نہیں ہو جاتے تمہیں امتحان دینا پڑیں گے. یا مثلا اگر آپ نے کہنا ہو کہ جب تک تمہیں ٹائپنگ کرنا نہیں آ جاتی تب تک تم یہیں کمپیوٹر استعمال کرتے رہو. یا اسی طرح سے ایک اور مثال لے آتے ہیں، مثلا ایک بچہ ہے، اس کو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ شرارتیں مت کریں، تو آپ اس کو کہتے ہو کہ جب تک تم شرارتیں کرتے رہو گے میں تمہیں چیز نہیں لے کر دوں گا. تو یہ کیا ہے، آپ وقت مقرر کرتے ہو اور اس کو بتاتے ہو کہ جب تک یہ کام نہیں ہو جاتا تب تک ہم آپ کو مثلا یہ فائدہ یا یہ نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو اس کے لیے آپ لے آتے ہو داما. مادامہ فعل ناقص اس کام کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. توقیت شے یعنی وقت کو مقرر کرتے ہو آپ ایک اسم کے لیے اور کہتے ہو کہ جب تک یہ خبر اس اسم کے لیے پوری نہیں ہو جاتی تب تک یہ کام نہیں ہو سکے گا. جیسے یہ مثال ہے، اجلس مادہ مزید جالسن، تو بیٹھ جب تک زید بیٹھا ہے. یعنی تمہارے بیٹھنے کا وقت کب تک ہے؟ توقیت شے وقت کو معین کیا جانا کب تک ہے؟ کہتے ہیں جب تک زید بیٹھا ہے. جب تک زید بیٹھا ہے تم بھی بیٹھے رہو گے. اب تمہارے بیٹھے جانے کا کس پر موقوف ہے، ڈیپینڈ کس پر کرتا ہے؟ زید کے بیٹھنے پر. جب تک زید بیٹھا رہے گا تم بھی وہاں تک تب تک بیٹھے رہو گے. سورہ مریم سے اس کی مثال ہم لے آتے ہیں قرآن مجید سے. مادامہ کی توقیت شے کو یہ کس طرح سے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے. سورہ مریم اگر اشتباہ نہ ہو تو جی سورہ مریم 19 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر 31 میں ہم دیکھتے ہیں کہ مادامہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے. صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. یہ ہے ہمارا شاہد مثال. ما دمت، یہ مادامہ کی گردان کی ہے کیونکہ فعل ناقص ہے. تو مادامہ مادامو یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم کا صیغہ ہے. فرماتے ہیں اور میں جہاں بھی رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے اور زندگی بھر نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے. کہتے ہیں کہ کب تک میں نے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنی ہے؟ جہاں پر بھی میں ہوں اور جب تک میں نے زندگی کرنی ہے. اب انسان نے جب تک اگر زندگی اس کی ہے توقید کر رہا ہے، وقت بتا رہا ہے، آپ کو وقت معین کر رہا ہے اس خبر کے لیے. اس سے پہلے ایک جملہ آیا ہے کہ جب تک تمہاری زندگی ہے تم نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرتے رہو گے. مومنوں پر ضروری ہے کہ جب تک وہ زندہ ہیں کیا کرتے رہیں؟ زکوٰۃ اور نماز کے پابند رہیں. جس طرح سے ہم نے اپنی مثال میں دیکھا تھا کہ جب تک زید بیٹھا ہے تب تک تم بھی بیٹھے رہو. بس جب تک تم زندہ ہو تب تک تم زکوٰۃ اور نماز کی بھی پابندی کرتے رہو. ما دمت حیا کہ ما دامہ کا فعل ضمیر جو ہے یہاں پر متصل وہ اس کا اسم ہے اور حیاً کیا ہے؟ اس کی خبر ہے، منصوب ہے. ما دمت تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ اس کی ضمیر مرفوع ابتدا کے طور پر مرفوع ہے، حیاً اس کی خبر منصوب ہے. چلیے ابھی ہم تطبیق کی طرف جاتے ہیں. مطالب ہمارے یہاں پر اختتام پذیر ہوئے. صحیح ہے، ہم نے سارا سے پڑھنا ہے. جی ہاں، میرے خیال میں یہاں سے ہم نے عبارت پڑھنی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. علیمن حکیمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وثانیہما کانا کا دوسرا معنی ان یکونا بمعنی سارا. کانا کا دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ سارا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے کان الفقیر غنیاً، فقیر غنی ہو گیا. اے سار الفقیر غنیاً. اصل میں ہم یہ جملہ اس کی جگہ پر سارا بھی لے آ سکتے ہیں اور اس کا بھی یہی مطلب بنے گا کہ فقیر غنی ہو گیا. والتامۃ تتم
تتم بفاعلها کہتے ہیں کہ اگر کانا تامہ ہو تو وہ اپنے فاعل کے ساتھ تام ہو جاتا ہے. فلا تحتاج الی الخبر، تو اس وقت جب وہ تامہ ہو تو خبر کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی. فلا تکون ناقصہ، اس وقت یہ ناقصہ نہیں ہوتا. وحینئذ تکون بمعنی ثابتہ، اس وقت جب یہ ناقصہ نہیں ہوتا، تامہ ہوتا ہے، تو ثابتہ کے معنی کو بیان کر رہا ہوتا ہے. جیسے کان زید یعنی ثابت زید یعنی زید ثابت ہوا. والثانی، افعال ناقصہ میں سے دوسرا سارا ہے. وہی للانتقال، سارا انتقال کے معنی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. یہاں پر انتقال اردو والا انتقال نہیں ہے، انتقال اردو میں ہم فوت ہو جانے کو کہتے ہیں. انتقال کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لانتقال الاسم من حقیقت الی حقیقت اخرى، ایک حقیقت سے دوسری حقیقت میں کسی شے کا تبدیل ہو جانے کو کیا کہتے ہیں؟ انتقال کہتے ہیں. جب انسان بھی انتقال کرتا ہے تو در حقیقت وہ ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف منتقل ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو انتقال کرنا کہتے ہیں. مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص انتقال کر گیا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک حقیقت سے کسی دوسری حقیقت میں وہ چلا گیا ہے. پہلے مثلا عالم دنیا میں تھا اور اب کیا ہے؟ عالم برزخ میں ہے. پہلے اس کی ایک اور حقیقت تھی، اب اس کی ایک اور حقیقت ہوگی. اس کی مثال دیکھتے ہیں. صار الطین خضفا، مٹی ٹھکری میں تبدیل ہو گئی یا مٹی ٹھکری بن گئی. او من صفت الی صفت اخرى، یا ایک صفت سے دوسری صفت میں تبدیل ہو جانا. جیسے صار زید غنیا، زید غنی ہو گیا. وتکون وقد تکون تامہ، کہتے ہیں کہ کبھی سارا تامہ ہوتا ہے بمعنی الانتقال، انتقال کے معنی کو بیان کرنے کے لیے. من مکان الی مکان آخر، ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف انتقال کرنے کے معنی کو بیان کرنے کے لیے سارا کبھی آتا ہے اور اس وقت یہ تامہ ہوتا ہے. وحینئذ تتعدی بإلی، اور کہتے ہیں کہ اس وقت جب یہ تامہ ہوتا ہے الی کے ذریعے اس کو متعدی کیا جاتا ہے. جیسے سار زید من بلد الی بلد، کہ زید منتقل ہوا ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف. والثالث اصبح والرابع اضحى والخامس امسى، تیسرا اصبح ہے، چوتھا اصحى ہے، پانچواں امسا ہے. فهذه الثلاثه، یہ تین لاقتران مضمون الجملہ، مضمون جملہ کو ملانے کے لیے آتے ہیں. کس کے ساتھ؟ اوقات کے ساتھ. یعنی یہ تین مضمون جملہ کو، جملہ کے مضمون کو زمانوں کے ساتھ ملاتے ہیں. التی ہی الصباح، وہ تین زمانے کون سے ہیں؟ الصباح والضحى والمساء، یہ تین زمانے یہ ہیں: صبح، ضحیٰ کا وقت، چاشت کا وقت، اور مساء شام کا وقت. جیسے اصبح زید غنیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ معناہ، اس کا معنی یہ ہے کہ حصل غناہ فی وقت الصباح، کہ زید کو غنا کس وقت حاصل ہوا، امیر کس وقت ہوا؟ وہ صبح کے وقت. ونحو اضحى زید حاکما، اس کا معنی یہ ہے کہ حاصل له الحکومہ، زید کو حکومت حاصل ہوئی ضحیٰ کے وقت، چاشت کے وقت. ونحو امسى زید قاریا، اس کا معنی یہ ہے کہ قرات زید کو حاصل ہوئی شام کے وقت، فی وقت المساء. وهذه الثلاثه قد تكون بمعنى سارا، یہ تینوں کبھی سارا کے معنی میں آتے ہیں. جیسے اصبح الغنی، اصبح الفقیر غنیا، فقیر غنی ہو گیا. اس کے الٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصبح الغنی فقیرا، غنی فقیر ہو گیا. وامسى زید کاتبا، واضحى المظلم منیرا، وقد تكون تامہ، کبھی یہ تینوں کیا ہوتے ہیں؟ تامہ کے طور پر آتے ہیں. مثل اصبح زید، یعنی زید صبح میں داخل ہوا. وامسى عمرا، کہ داخل ہوا عمر مساء میں. واضحى بقر، اے داخل بقر فی الضحى، کہ بکر ضحیٰ میں چاشت کے وقت میں داخل ہوا. والسادس ظل والسابع باتا، چھٹا اور ساتواں ظلہ اور باتا ہیں. وہما لاقتران مضمون الجملہ بالنہار واللیل، یہ دونوں مضمون جملہ کو رات اور دن کے معنی کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں. نہ وظل زید کاتبا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حاصل کتابتہ فی النہار، زید کو کتابت حاصل ہوئی کس وقت؟ نہار کے وقت، دن کے وقت. وبات زید نائما، زید کو نیند کس وقت حاصل ہوئی؟ رات کے وقت. وقت تکونان بمعنی سارا، کبھی یہ دونوں ظلہ اور باتا سارا کے معنی میں آتے ہیں. جیسے ظل الصبی بالغا، صبی بچہ بالغ ہو گیا. پہلے مثلا بچہ تھا اب بالغ ہو گیا، تو ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف منتقل ہونا ہے. وبات الشاب شیخا، نوجوان شیخ ہو گیا.
ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف منتقل ہو. والثامن آٹھواں مادامہ ہے وہی لتوقیت شیء بمدت ثبوت خبرها لاسمها. کہتے ہیں کہ مادامہ یہ اس کے لیے آتا ہے کہ شے کو لتوقیت شیء شے کی توقیت کے لیے آتا ہے. کیا مطلب؟ بمدت ثبوت خبرها کہ جب تک خبر ثابت ہے اسم کے لیے یہ بھی وقت اس کے لیے ثابت ہے. کیا مطلب؟ آگے جب ہم مثال دیں گے ثابت ہو جائے گا، مطلب سمجھ آ جائے گا. لاسمها فلا بد من ان يكون قبلها جملة فعلیہ او اسمیہ. کہتے ہیں کہ اس لیے ضروری ہے کہ مادامہ سے پہلے کوئی جملہ ہو جو فعلیہ ہو یا اسمیہ ہو. جیسے اجلس تو بیٹھ، یہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے. جب تک مادامہ زید جب تک زید بیٹھا ہے، وزید قائم زید کھڑا ہے، مادامہ جب تک امر کھڑا ہے. آگے ہم تاسع آٹھواں انشاءاللہ نامہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.